قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون کل کہہ کے اپنی بات کل کہہ کے اپنی بات کل چھُ وَنان خداے کُس ؤنِو بڑِ کُس چھُ وَنان کل کہہ دیجئے اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل کہہ کے اپنی بات کل کہہ کے اپنی بات یعنی ونن چھُ مے مگر ژٕے ون کل کہہ کے اپنی بات منہ سے تیرے سنی کل کہہ کے اپنی بات منہ سے تیرے سنی اللہ کو ہے اتنا تیری گفتگو پسند ونن وول چھُ خداے وناون چھُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ زبانِ درفشان سۭتۍ اللہ تعالیٰ چھُ نبی سُنٛد وننُے پسند یِوان اعلیٰ حضرت فرماون علیہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمو قل ونہس یا رسول اللہ بفضل اللہ و برحمتہ خداے سٕنٛدِس فضلس خداے سٕنٛدِس رحمتس فبذلک فلیفرحوا تُہۍ ٲسۍزیو یِمن پٮ۪ٹھ خوشی مناوان هو خیر مما یجمعون پتہ یہ کینٛژھا تۄہہِ نِش چھُ تمہِ تمام کھۄتہٕ چھُ بہتر یِہوٚے اتھ پٮ۪ٹھ خوشی انسان کر چھُ خوشی مناوان انسان کر خوشی مناوان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس کانٛہہ چیٖز چھُنہ تیُتھ میلان ییٚمہِ سۭتۍ أمِس فٲیدٕ واتہِ خوشی واتہِ یہِ چھُ تمے ساتہٕ خوشی مناوان اگر نہٕ أمِس کُنہِ چیٖز سۭتۍ فٲیدٕ واتہِ کینٛہہ یہ خوشی نہیں مناتا خوشی تب مناتا ہے جب اس کو فائدہ ملے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے جو کچھ دنیا میں ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ جتنا بھی ہے سب سے بہتر یہی چیز ہے تم خوشی مناؤ سبحان اللہ لیکن خوشی کس چیز پر اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خدا انہوں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا جنت کتنی بڑی نعمت ہے دیکھو نا خوشی ملتی ہے کوئی چیز ملتی ہے انسان خوش ہوتا ہے جنت کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دنیا کی نعمتیں تو اپنی جگہ دنیا کی راحتیں اپنی جگہ دنیا کا سکون اپنی جگہ دنیا کا اطمینان اپنی جگہ اطمینان کی اصل جگہ سکون کی اصل جگہ اور راحت کی اصل جگہ اور نعمتوں کی اصل جگہ جنت ہے سنا مگر عاشق شو پتہ کیا ہونا عاشق رسول جو محب رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانا دبنا دنیا کی مجھے خواہش نہ دنیا کی مجھے نہ دنیا کی مجھے خواہش نہ عقبہ کی تمنا ہے نہ دنیا کی مجھے خواہش نہ عقبہ کی عقبہ کو نا آخرت سمجھنا جنت میں اعلان نہ دنیا کی مجھے خواہش نہ عقبہ کی تمنا ہے ہمیں اپنا بنا لیجئے خدا را یا رسول اللہ جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ تو سب سے بڑی نعمت تو جنت ہے اور جنت سے بھی اعلیٰ نعمت ہے ذات مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں میں نے پہلے بھی بتایا ہے دنیا کی تمام نعمتیں تب ملی ہے جب حضور ہمیں ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر نے کائنات نبی دنیا سے مزن یہاں اسم لہانو دنیا سے کہیں میں لہانو یہ ہماری بات ہے اسم لہانو کہیں تو ترائیو نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف ان برونٹ یس قوم بسان اوس ابھی آقا علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے تھے آپ وہ زمانہ دیکھ لیجئے ان کو بھی وسیلہ میرا مصطفیٰ ہی بنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آدم گو توب قبول تم ساتھ اس نبی بظاہر دنیا اس مزمین یہ نہیں مگر توب گو تینے ذریعہ قبول کن نا ونیو بڑی بڑی گو نا گویا کہ یہ توب گو وسیلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم اس توب قبول اوائشو روایت نمزن آمد یلی آدم علیہ السلام
دنیا مز آو تراؤن ہندوستان کے ایک جائے یا زونن سرندیپ یت ونان جزیرے سرندیپ ات مزن یم ساتن آدم علیہ السلام ووت دنیا مز دپان ام ہسا امس گو محسوس پنہ جائے تنہائی گابریو ہیو دنیا مز کیا کت مز دنیا مز گابریو حضرت آدم علیہ السلام اور یہ کلام لکھان خصائص القبراس مز جلد نمبر 8 صف نمبر 27 روایت کرن امچ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہندوستان کی جگہ ہندوستان میں تو اکتاہت گھبراہٹ محسوس کی حضرت آدم علیہ السلام نے یہ گھابریو حضرت جبریل امین علیہ السلام آؤ کت زمین اس پہ اس نے آزان کہی آزان میں کیا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر پر آزان اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ آزان ہو رہی ہے نا آزان اب اس کے بعد کیا آ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ بس گواہی دیون محمد خدا یہ کس ونان حضرت جبریل علیہ السلام بانگ پر آزان دیون یلکار آدم علیہ السلام گھبراہٹ شکار گو گھبراہٹ جب ہو گئی تو اس نے جبریل سے کہا یا جبریل اے جبریل علیہ السلام یہ کچھ من هذا الرجل یہ کچھ شخص یم سن ذکر چکانن هذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام دوبنس اے آدم ابھی تو کوئی انسان نہیں آیا تھا نا اس نے آزان میں کہا اللہ اکبر میں کہتا ہوں ہم آج نبی کے ترانے گاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چپ پنیس نبی سوچ امیائی محبت جبریل کی زبان سے اپنے نبی کی تعریف کروایا ابھی انسان آنے والے نہ تھے لیکن جبریل تعریف کر رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام نس یہ کس چھو ایم دیت یور واپس جواب تو پنے آدم علیہ السلام یہ جو محمد ہے تمہاری امت میں سب سے آخری آنے والا نبی ہے آدم علیہ السلام لوگ ہم ذاتاً دی پتہ نبی آنے والا ہے اچھا میں بتاؤں یہ تو جبریل نبی کا ہی میلاد تو بیان کر رہا ہے نا میلاد مطلب گو زون بیان کر جبریل چھنا ون میلادی ہم ذاتاً دی بیان کرا بوزن بول حضرت آدم وہ پہلا زمانہ تھا میں نے جو پچھلے جمعہ بیان کیا تھا پہلی بار جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جائل فی الارض خلیفہ باسا بناون خلیفہ اور خلیفہ سب سے پہلے کون تھا جس انسان بنا حضرت آدم اور آدم میں کون بستا تھا نوری محمد تو سب سے پہلا جو میلاد منانے والا وہ خود خدا ہے اور ملائکہ سن رہے ہیں پچھلی جمعہ کی بات ہے اور آج میں کہہ رہا ہوں جبریل امین علیہ السلام چو ونکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کرن بیان سو یہ سو چاہنے امتوں کو آخری نبی اور آدم علیہ السلام چو ونکن دی بوزا خصائص القبرہ کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہاں ایک بوجھو تے یہ تو یوت نے کیا آدم علیہ السلام نے جو ہے سنا اور جبریل نے کہا اتنا ہی نہیں کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون موسیٰ علیہ السلام اس خبر دسمچن کیا موسیٰ علیہ السلام اس خبر دسمچ کیا دکمت اوسن اے میں مانن والو موسیٰ تو پہلے تھے عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد آیا اور عیسیٰ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے لیکن عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو وقفہ گزرا ہے نا مفسر سے لکھا 4 ہتھ وری ہوتا بعض دپن 5 ہتھ وری گیپ کچھ اچھی موسیٰ علیہ السلام اس آئیں برونٹ بنے آمد تو آوہ کا سمجھ تو موسیٰ نے علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتا کے رکھا تھا وہ تارا ہے کہیے سبحان اللہ وہ تارا ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوگا یہ تارا اپنی حرکت کرے گا یہ تارک یہ ستارے یہ تارک کر پنی جائے حرکت سمجھ لینا جب یہ حرکت کرے گا تو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت ہوگا
موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہا تھا. سبحان اللہ. اب یہ بھی موسیٰ میلاد مصطفی بیان کر رہا ہے اور اپنے ماننے والے سن رہے ہیں تو اس کی زبان سے یہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ نسل در نسل رود یم پت پنن ونن والن مانن والن یون والن نصیحت کران کہ آنے والا آئے گا اور جب وہ آئے گا یہ تارا اپنی جگہ سے جھوم جائے گا. اور تارا اگر اپنی جگہ سے ہلے گا وہ تو اس کا جھومنا ہی ہوا نا. آقا علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے یہ تارا حرکت کرے گا، یہ جھوم جائے گا. یہ مولا جی نصیحت ماننے. اچھا جب موسیٰ نے یہ کہا ونیستیم دپان وہ تارا کب حرکت کرے گا دیکھتے رہتے تھے، کل بھی پرسوں بھی بعد بھی پہلے بھی. جب یہ حرکت کرے گا تو آنے والا محمد آئے گا. اور یہ جو روایت ہے صفوۃ الصفوان جو کتاب ہے مشہور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بیان فرما رہے ہیں. فرماون یم رود پت پنن ونن مانن والن یون والن ونان کہ وہ آئیں گے. اور علماء کہتے رہے اور یہ تب تک کہتے رہے یم ساتن پر آمد مصطفیٰ آو، ولادت مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ آو صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تارا حرکت کرنے لگا. سب لوگوں نے سمجھ لیا آنے والا آ گیا ہے. جو بھی زمانہ آیا اللہ تعالیٰ نے وہ زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندہ رکھا. ماننا پڑے گا اس بات کو. اور میں کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں. اس کے بعد آپ سن لیجئے حضرت دانیال علیہ السلام گو سٹھا ٹائم یل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ونی ظہور اس گسنے تم برونٹ اس دانیال علیہ السلام آمد. اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا بخت نصر. کیا تھا؟ بخت نصر اس بادشاہ نام. بخت نصر نے کچھ خواب دیکھا، بخت نصر نے کچھ مگر خواب دیکھ کر وہ بھول گیا. میں نے کیا خواب میں دیکھا تھا وہ بھول گیا. اب سن لیجئے یہ جو روایت میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو بیان ہو رہا ہے، یہ دلائل النبوہ بہت بڑی کتاب ہے. علامہ ابو نعیم احمد بن عبداللہ امام اصفہانی رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب اس میں ہے. مطلب پانین کا کتاب انین حوال صبح تو برونکے کا کرا بخت نصر ونمت دپن اگر نہیں ہسا میں کان شخص خواب ون میں کیا خواب وچ باسا کرو تو قتل. خواب بادشاہ نے دیکھا. اب وزیر سے یا ماننے والوں سے بتائیں میں نے کیا خواب دیکھا وہ بیان کرو. یہ کتنے عجیب بات ہے. چھنا عجیب بات. دانیال علیہ السلام یہ جو پیغمبر ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ، یہ اپنی جگہ تھا. کسی نے جاتے جاتے اس کو بھی سنایا کہ وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خواب یاد آنا چاہیے یا مجھے بولو میں نے کیا خواب میں دیکھا ہے. دانیال علیہ السلام دپنس چلو میں چل کر بتاتا ہوں بادشاہ نے کون سا خواب دیکھا. تو بڑھنے سبحان اللہ. یہ اچھے مانن دپن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پیچھے کا پتہ نہ تھا. استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں یہ دیکھو نبی کے غلام مگر سون نبی شو نبیان ہونت نبی. تو بڑھنے سبحان اللہ. تاز سان بوزو تیلی ماز کہتا ہے سون نبی شو نبیان ہونت مطلب اچھنا عام انسان. سون نبی کچھ جناب محمد رسول اللہ. یم باقی نبی شنا نبی باقی نبی تمن ہون نبی کچھ سون نبی جناب محمد رسول اللہ. جس طرح ہم اپنے نبی کی امتی ہے اس طرح باقی نبی ہمارے نبی کی امتی ہے. ہمارے نبی کا اچھا جب امتی کا یہ حال ہے دانیال علیہ السلام مانی جوڑے میں کہ ان کے خواب پھر ہمارے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا، پھر ہمارے مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا. اگر نہیں اس مانو سسو روزے پاکس مجھ تمس یہ مجلس برونٹ کر تمس پتہ کچھ میانس محبت مز آمت یت مسجد میں جمعہ نماز پڑھنے خاطر کس کمہ آئی کمہ لول ونان کمہ آئی پران اس توے ونان یا حیات النبی حیات چونا امت غز بائی سے نجات چونا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ونچو دانیال علیہ السلام دبن باسا ون امس ے کیا وچ خواب یمو اون تو دانیال علیہ السلام واتو بادشاہ سنس دربارس مز مگر اتہ اصولہ اخ یس بادشاہ سنس دربارس مز یہ تمس پیون بادشاہ سجدہ
کیا اس پیوان کرن یہ عجیب کتھا اچھا ییٚلہِ دانیال علیہ السلام آو مگر سجدٕ چھُنہٕ کران ییٚلہِ نہٕ سجدٕ چھُ کران کِہیٖنۍ بادشاہس کھٔژ أنٛدرۍ کِنۍ ژکھ یعنی شرارت کھٔژٕس دوٚپُن یہِ أمۍ کوٚر نہٕ سجدٕ کِہیٖنۍ مگر لُکن برونٛٹھ کَنہِ پنُن عزت تھاونہٕ خٲطرٕ ووٚننس نہٕ کِہیٖنۍ دانیال علیہ السلامس کٔرٕن تھپھ تہٕ واتنووُن الگ ووٚننس ہے دانیال علیہ السلام کیا تمہیں پتہ نہیں مجھے بادشاہ کے دربار میں جانا ہے جو بھی بادشاہ کے دربار میں آتا ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے آتا ہے تم نے سجدہ نہ کیا مجھے بتاؤ راز کیا ہے تو بات کیا ہے دانیال علیہ السلام دوپنس یور جواب دوپنس ربنا تانی هذا العلم الذي سمعت به الله سجد بغيره دوپنس اے بخت نصر بادشاہ میں تمہارے سامنے سجدہ کیسے کرتا جبکہ میرا رب کسی اور کو سجدہ کرنے کے اجازت نہیں دیتا ہے میں دوپ اگر جب سجدہ کرے اللہ تعالیٰ گشم ناراض کیا اللہ تعالیٰ گشم اگر اللہ تعالیٰ ناراض گو وہ میرا علم بھی چھین لے گا الیاذ باللہ اور نبوت بھی چھین لے گا اس کے ڈر سے میں نے سجدہ نہیں کیا تو یم ساتن یہ بخت نصر چھو بوزان دپن خدای سن زانت ام کو سجدہ کیا یہ گو بڑ خوش دپنس مجھے وفادار بندے زیادہ پسند آ رہے ہیں جو اپنے معبود کے وفادار بندے ہو مجھے وہ زیادہ پسند ہے دپنس بیاگ ڈر اس کے اگر نہیں چبا سجدہ کر رہا ہے ہو سکتا ہے چما کر رہا قتل لیکن میں نے یہ خوف نہ کیا میں نے سجدہ نہیں کیا اور بادشاہ کو خوش دپنس چلو میں نے مان لیا مجھے ایسے بندے پسند ہیں جو اپنے معبود کے وفادار ہو اب بتاؤ مجھے خواب میں نے کیا دیکھا تھا کہ سبحان اللہ اب بتاؤ خواب میں نے کیا دیکھا دانیال علیہ السلام لوگ اسی اور واپس وننے کیا جی اگر امس سجدہ کریو نا یہ خدا نے امس علم تے واپس نبوت تے واپس سجدہ کریو نس بچیو ام ساتن پتہ یل دپیاس بادشاہ وان میں کیا وچ خواب یل علم آیو نن سو کیا ون ہوتا ہے نبی کا لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والا کیا نبی شوانن غیب کی خبر بتانے والا دانیال علیہ السلام نبی ہے اگر اب علم ہی چھین جاتا تو یہ کیا جواب دیا امس اوس بادشاہ سن ات پت کیا گسن قتل گسن یہ لوگ یور واپس وننے دپنا سے بادشاہ چوچت خوابس مزن بوڑ بار بت اتنا بڑا بت دیکھا اس کے پیر زمین پر ہے اور اس کا سر آسمانوں پر تھا یعنی اتنا لمبا تھا اور اس کا سر سونے کا تھا اور اس کا نچلا حصہ چاندی کا تھا اور پیر اس کے مٹی کے تھے وہ لمبا تھا آسمان سے ایک پتھر گرا اس کے سر پر اور وہ فاش اور وہ تہس نہس ہو گیا وہاں ذرہ ذرہ بھی اس کا نہ رہا تو اپنا سمجھ مانے با تعمیر اس کا تعمیر بھی کیا ہے وہ بھی میں تعبیر کیا ہے میں وہ بھی بولتا ہوں تعبیر کیا دوپنا سیوزن یہ بتوس یہ باطل کا دین تھا یہ شرک تھا یہ کفر تھا یہ باطلیت تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اس پر یہ پتھر ڈالا اور پتھر بڑھتا بڑھتا پورا زمین اس پتھر سے پر ہو گیا دبنسیوس ہمیں موجوبنت کیا جی یہ جسکنی اس دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا یس یہ کن یہ پہ امس بتس پہ یہ گو زر زر مگر پانہ بڑے یہ کن زمین سرسی وات یہ کن یہ بڑے یہ دپنس تعمیر ونے با یم ساتن یہ بت یہ گو دین باطل یہ گو کفر یہ گو شرک ات پٹن گچھ دین اسلام تلو
اور یہ اتنا پھیلے گا زمین کا ہر حصہ پر ہو جائے گا اس دین اسلام سے. اور دمنس تد پھر اس کے بعد جب دین اسلام پھیل جائے گا, اب سن لو جو بات مجھے کہنی تھی, دمنس یم ساتن دین اسلام یہ, اور اس کے بعد آخر میں آنے والا محمد ہوگا. جب وہ نبی آئے گا وہ حق لے کر آئے گا, جب وہ نبی آئے گا وہ ظلم مٹانے والا ہوگا, جب وہ نبی آئے گا وہ کمزوروں ضعیفوں کو مدد کرنے والا ہوگا. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب دانیال علیہ السلام اور بخت نصر کے آپس میں باتیں ہو رہی تھی. تو تب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں بھی میلاد مصطفیٰ کو زندہ ہی رکھا. سبحان اللہ. اب وہ زمانہ اور تھا, پھر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. تم بدھ یاتی من بعد اسمہ احمد, باسچ سو خوشخبری دیوان میں پتہ یہ نبی آتم سد نام واش احمد. عیسیٰ کے بعد میں نے پہلے بتایا تھا 450 سال گزرے ہیں, اس کے بعد محمد آیا, مگر 450 سال سے پہلے عیسیٰ بول رہا ہے محمد آئے گا. تو پھر آ گیا. جب آ گیا تو کیسے آ گیا؟ اب میں نے یہ بھی بتایا تھا, دادا جو تھا, دادا اس کا نام تھا عبد المطلب, کیا تھا, اور باپ کا نام تھا عبداللہ, اور اپنا نام تھا محمد اور رسول اللہ. ابھی بتایا تھا میں نے. اب دیکھو ابھی دادا کے پشت میں ہے نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دادا کے پشت میں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے, ابھی والد بھی نہیں آیا, دادا ہے عبد المطلب. حتیم کعبہ, کعبہ کا صحن, اس میں ایک دن آرام فرمایا. آرام کریں حضرت عبد المطلب آرام یل ترون. اس کے بعد یہ کھڑا ہو گیا, یہ جوانی ہندس عالمس مز ام ترو آرام. جب ساتھ ہوشیار گو, ہوشیار گھتن وچھم عجیب حالت پانے. کیا حالت وچھن؟ امس پانے سرم تہ آمت لگاؤن, مستس ٲسس تلہٕ کنگے تہ آمٕژ پانے کرنہٕ. کٲشِر پٲٹھۍ یتھ ونان چھِ, یعنی مستس اوسُس تیٖل تہِ آمُتن پانے لگاونہٕ اور أچھن اوسُس سرمہٕ تہِ آمُت پانے لگاونہٕ. بہرحال یہ نیو پنن والد صاحبن یمن قریشن کے کاہن نش. کاہن کہتے ہیں ان کو جو غیب کی خبر بتانے والے تھے, یعنی علم نجوم یم پتن برونٹ علم غیب چی خبر اس ونان, یہ نیو امن نش قریشن مز یہ زانان اس علم کہانت. فرماؤن یم ساتھ تمن نش دپنس معاملہ کیا, تم میں کعبہ کے سامنے سویا تھا تو آنکھوں میں خود بخود سرما لگا ہوا تھا اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا. فرمایا غیبی اشارہ مل رہا ہے, عبد المطلب کا نکاح کر لیا جائے. سبحان اللہ. امس کرو سا یا ساو غیبی پیٹھن اطلاع دینا. تو بہرحال عبد المطلب ساو ام پتن نکاح کرنا. یم ساتن خاندر آو کرنا. تو وچھو سانس نبی سے سیرت کیا ہے, دادا جان چھو شریعتن تو اسلامن چھو تھومت عبد المطلبن کمس سٹن کور گونیک نکاح. تہندِ پشت مزن آنو نوری محمد کے, تمس اس نام قیلہ. کیا اس نام؟ ہائے ہائے, اس کا بھی نام زندہ رکھا. ہائے, یہ تو ان کا ہے چرچا. اب جو غلام مصطفیٰ ہے میرے دوستو, ان کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. کیوں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ارے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی, اس وقت رسول کے دربار عالم کیا ہوگا. عبد المطلب سامان ون امس کرو سا نکاح. امہ پتہ آو امس قیلہ, امس خاتون ست نکاح کرنا. امس آو اخ بچ, تمس اوس ناو حارث.
کیا اس نام؟ اور اس کے بعد یہ والی جو قلعہ تھی یہ گزر گئی، یہ کو انتقال کر گئی، یہ گزر گئی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے دوسری شادی کی، اس کا نام تھا ہندہ بنت عمر۔ کیا؟ ہندہ بنت عمر۔ اور یہ وہ خوش نصیب ہے جس کے بدن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا والد یعنی عبداللہ آ گیا۔ عبداللہ آپت ہندے اور عبداللہ چنا والد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مگر یہ بوجھو میانو جوانو، یہ مواہب اللدنیہ کی بڑی معتبر کتاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ فرماون عجیب کات کیا شاعت مزن کان عبد المطلب یفوج من رائحت المسک الاخذ نور یعنی فی عزتہ۔ ابھی نور محمد کو آنا ہے، ابھی یہ دادا ہے، مگر عبد المطلب فرماوان دپن یا پر بنیرن اس میرے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ اکبر، مشک کی خوشبو آتی تھی تو سمجھ جاتا تھا یہ نور محمد چمک رہا ہے۔ جبین میں ڈکس پیٹن اوسس نور محمد چمکا۔ اب شادی ہوگی تو عبداللہ آگئے دنیا میں، عبداللہ آؤ۔ تو بہرحال یہ کہت طویل گسن، عبداللہ کے ساتھ بھی بہت سارے واقعات ہو گئے ہیں، میں مختصر بولتا ہوں اس بات کو۔ عبداللہ یلون بالغ گو، جوان گو، کیا گو؟ مگر یہ کہت بوجھو تو اس ضروری عبد المطلب یم ساتن ونی بظاہر زندگی چھو امی سندس بطنس میں چھنا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت بوجھو، یہ چھو مواہب اللدنیہ مزن لکھن شارح بخاری۔ کیا امام علامہ احمد امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماون کانت قریش اذا اصابها تبرون سبحان اللہ۔ اس چھو منن یا حیات نبی حیات چھونا، یا نبی چار کرز لا چارن دستگیری کریو گنہگارن۔ سنو منن ہم کہتے ہیں نبی سن ذریعے سے ہر کا مصیبت دور گسان۔ سنو منن اس چھو منن ہر کا مصیبت چھو نبی کریم سن سے دور گسان، مگر کیا یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا؟ میں بات سنانے لگا ہوں میرے جوانوں عبد المطلب کی، جو ابھی دادا جان ہے میرے محمد کے۔ کانت قریش اذا سبقات تاخذ بیدی عبد المطلب۔ یم ساتن قریشن امن لکن اس قحط سالی مز اس مبتلا گسن دپن اخذ بیدی عبد المطلب، یم عبد المطلب سن کیا رٹان؟ اتھ رٹان۔ فتخرج به الى جبل شبیر، یلی ات چس رٹان عبد المطلب سن تو رٹت اوسس نوان جبل شبیر اس پٹھ، یہ پہاڑس ناو جبل شبیر، اوتن اوسس نوان۔ پتہ فیستقربون الى اللہ تعالی ویسالون ان یستقیم الغیث فکان یغیثهم ویستقیمهم ببرکت نور محمد غیثا عظیما۔ جبل شبیر اس پیٹن اس نوان دادا جانس عبد المطلبس، اللہ اکبر، اتے اس پر دعا کرن خدایس کن خدا یہ قحط سولی کر دور۔ امام قسطلانی لکھان دپن رود اس پیوان اور یہ نور محمد کی برکت تھی۔ تمہیں ساتھ عبد المطلب ابھی دادا جان لوگوں کا وسیلہ بن رہا ہے، قحط سولی سے دور گسان، یہ قحط سولی سے دور گسان، بے برکتی سے دور گسان۔ والد صوبی لبارون سبحان اللہ۔ تم ساتھ کا عالم کیا ہے، بہرحال ٹائم ہمارا ہو گیا، ہم اس کے ساتھ موضوع کو اختتام کر رہے ہیں۔ نائی جمعہ کرو برونٹ میں انشاءاللہ بیان عبداللہ ستن سب دے میں اس بات دادا جانے ہوئی مانا عبداللہ اب اس کا والد صاحب ہے، اس کے ساتھ کتنے بڑے معاملات ہو گئے اور کتابوں کے حوالے سے میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ تو مطمئن دل کت پٹن انشاءاللہ۔ تو بہرحال خدای دین ون بولنے کو زیادہ عمل کرنا۔ تو میں اس بات کو اب کلوز کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں، جو بھی زمانہ آیا 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب پیغمبروں نے تذکرہ کیا آنے والا محمد آئے گا، اور آج ہم خوش نصیب کہہ رہے ہیں ہمارا نبی آ گیا ہے، ہمارا نبی آ گیا ہے۔ وہ کہتے تھے آئیں گے، فرق اتنی ہے ہم کہتے ہیں وہ آ گیا ہے۔
اور یہ کہتے رہیں گے صبح قیامت تک انشاءاللہ. ہاں کیونکہ وہ ہمارے ہی ہے نا, وہ ہمارے ہی ہے. ہاں جو دشمن ہے وہ چرچے نہیں کرتے, ہاں جو دشمن ہے وہ آج, ہاں ایک بات تو ہے, آج غیر مسلم تو نبی تعریف کرن, یہ سچ ہے کہ نہیں ہے. ہاں منافق جو کہ یم کلمہ چھ پڑھان مگر کلمہ پڑھ کر وہ منافق کی خصلت اب بھی نہیں چھوڑتے, وہ نبی کی تعریف نہیں کرتے. تو بہرحال ہم کرتے رہیں گے صبح قیامت تک انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ ہم اختتام کر رہے ہیں اور اعلان سماعت کیجئے. نماز کے بعد ہم میلاد کا جلوس یہاں سے نکالیں گے. قریب یہاں آستان عالیہ آ رہا ہے, یوزن قادر صبی علی پور چھو, اوترتان کرو اس میلاد جلوس انشاءاللہ تحت مز کرو ساری شرکت. اور اس کے بعد وہاں سے وہ جلوس واپس آئے گا. یہاں پر جو زیارت ہے ہماری قریبی باہر سے, تو انشاءاللہ المستعان اس پر بھی حاضری دیں گے اور دعا کریں گے. دونونی جیل کرو دعا, جلدی جلدی یمو اور یور انشاءاللہ المستعان نبی اس محبت اس ساری انشاءاللہ. یہ مسمس توفیق میرے ساری کجو اتھ من شرکت. کام ون میں کو دروی دبس نبی اس محبت اس کن دروی. وہ کہے گا کیوں, کہنا دنیا میں جتنے بچے آ گئے ہر کوئی باپ اپنے اولادوں کی خوشیاں مناتا ہے. ہم صبح قیامت تک اگر اپنے محبوب کی خوشیاں منائیں گے تب بھی حق ادا نہیں ہوگا. ہم جائیں گے اور آئیں گے انشاءاللہ. 8 منٹس زیادی قیامت دہ گواہی نبی سن تعریف اس کرن. ٹھیک ہے ساری کروا دیں انشاءاللہ. خدا جی نے عمل کرنے توفیق. اور اس کے ساتھ دوسرا اعلان تھا کہ یہ تازہ دپن کوستان گزرے ہمسائے ہر پورس مزن تک کس ونان اعلیٰ پور سے ونان ہر اعلیٰ پور یہ زن چیتن یہ تہ پتہ یہ ہمسائے میں کو زیادہ سوتے زانا آج کوستان خاتون گزرے اللہ تعالیٰ کریں تس مغفرت. اور سوری دعا کرن تہند خاطر اللہ تعالیٰ کریں تمس مغفرت اور تہندن وارثن تہندن لواحقین کریں صبر جمیل عطا, تہندن گھر والن کریں صبر جمیل عطا, تہندس عیالس کریں صبر جمیل عطا, اور یم کوریا اولاد آسنس خدای کرنک تمن آباد. اور امہ علاوہ بیاا اعلان کہ دپان گوسان سہیل حضرت دربارس مز یور آمت آز. تو بہرحال سہ کر چند کی جمع امہ خاطر تمس تہ کرو پنہ حیثیت مطابق تعاون انشاءاللہ تمس توفیق دی. اور آخری میں یہ بھول گیا تھا, پچھلی بار یہاں ہمارے ایک عزیز نے, وہ باہر کا ہی رہنے والا فیکٹری میں کام کرنے والا ہوگا, اس نے کچھ ہدیہ اور نذرانہ دیا تھا اور روپے موجبہ تاکہ تمن تر فکر دل گھس تمن تہ مطمئن. تو وہ اس نے نذرانہ کچھ دیا, کہا آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے, سب کو خوشی ہے, ہم آپ کو نذرانہ پیش کرتے ہیں اور آپ ان کے دربار میں فاتحہ کا نذرانہ ہماری طرف سے بھیجیے.